ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا ہوئے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا ہوئے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں معزز حاضرین گرامی اور معدم ماں بہنوں اور بھائیوں اور ساتھیوں میں ایک مدرسہ قاسمیہ انصار العلوم موضع دھراما کا ادنا سا طالب علم ہوں خرمن علم کی خوشہ چینی میرا پسندیدہ مشغلہ ہے آپ حضرات کے سامنے اس امید پر کھڑا ہو رہا ہوں کہ آپ حضرات ہمت افزائی فرمائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی احقر کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلوا دے جو آپ حضرات کے واسطے کارآمد ہو اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے گاہ باشد کی کود کے ناداں گاہ باشد کی کود کے ناداں بغلط برحدب زنل تیرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں تو چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں ارشاد ربانی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے لوگو تمہارے لیے رسول کائنات کی مقدس زندگی میں بہترین نمونہ ہے یعنی اگر تم کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع اور پیروی کرو ان کے غلام باوفا بن جاؤ کیونکہ بغیر ان کے غلامی اور پیروی کے نہ تمہیں سروری مل سکتی ہے اور نہ پیشوائی کسی نے کیا خوب کہا ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلقوں کے پیشوا ہوئے ان کے جو ہم غلام تھے خلقوں کے پیشوا ہوئے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں برادران ملت اسلامیہ آج وہ کون سا درد رکھنے والا دل ہے جو مسلمانوں کی موجودہ پستی اور ان کی ذلت و خواری اور رسوائی و ناداری پر نہ دکھتا اور کراہتا ہو اور وہ کون سی آنکھ ہے جو ان کی غربت اور مفلسی بے روزگاری پر آنسو نہ بہاتی ہو تاج و تخت ان سے چھن گیا دولت و ثروت سے یہ محروم ہوئے عزت و وقار ان کا ختم ہوا وہ کون سی مصیبتیں ہیں جن کا شکار مسلمان نہ بن رہے ہو وہ کون سی اذیتیں اور صعوبتیں ہیں جن منزلوں سے مسلمان نہ گزر رہے ہو ان حالات کو دیکھ کر یقیناً درد مند مسلمانوں کا کلیجہ منہ کو آتا ہے مگر میرے بھائی صرف گریہ اوزاری کرنے اور ماتم کنانے آہ اور وابیلہ کرنے سے مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا بلکہ ضروری ہے کہ اس کے علاج پر مسلمان خود غور کرے کہ آخر ہماری اصل بیماری کیا ہے اور اس بیماری کے اسباب اور وجوہات کیا کیا ہیں یہ بیماری ہمارے معاشرے میں کیوں پیدا ہوئی کہاں سے اور کیسے پیدا ہوئی اس کا علاج کیا ہے میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان امور پر غور و خوض کر لیا جائے تو علاج بہت آسان ہو جائے گا اس سے قبل بہت سے اہل علم و دانش اور لیڈران قوم و ملت نے بہت غور و فکر کیا اور اس طرح کی تدبیریں سوچی قسم قسم کے علاج عمل میں لائے مگر مریض عشق پر رحمت خدا کی مریض عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جو دوا کی کسی نے سوچا کہ اس کا علاج صرف دولت ہے مال کماؤ ترقی پا جاؤ گے کسی نے کہا اس کا علاج صرف عزت ہے کونسل کے ممبر بن جاؤ آرام مل جائے گا کسی نے کہا حکومت کی کرسی مل جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا مگر یقین جانیے مرض بڑھنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا مریض عشق پر رحمت خدا کی مریض عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جو دوا کی ایک بوڑھا کسی حکیم کے پاس گیا اور کہنے لگا حکیم صاحب میری نگاہ موٹی ہو گئی ہے حکیم صاحب نے جواب دیا بڑھاپے کی وجہ سے بوڑھا بولا کمر میں درد بھی ہوتا ہے حکیم صاحب نے جواب دیا بڑھاپے کی وجہ سے بوڑھا بولا چلنے میں سانس بھی بھول جاتا ہے حکیم صاحب نے جواب
جواب دیا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھے نے کہا حافظہ خراب ہو گیا ہے، کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ حکیم صاحب نے جواب دیا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھے کو غصہ آ گیا اور جھنجلا کر بولا اے بے وقوف حکیم، تو نے ساری حکمت میں بڑھاپے کے سوا کچھ اور نہیں پڑھا۔ حکیم صاحب نے بڑی سنجیدگی اور متانت سے جواب دیا اے بوڑھے میاں، آپ کو جو مجھ بے قصور پر بلا وجہ غصہ آ گیا وہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ مسلمانوں بعینہ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہماری بادشاہت گئی، عزت گئی، دولت و ثروت گئی، وقار گیا، عظمت گئی، صرف ایک وجہ سے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ نہ رہا۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا۔ جب سرسرے اسیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی کھلی ہے، آثار نشاں سب قائم ہیں۔ اللہ کی راہ اب بھی کھلی ہے، آثار نشاں سب قائم ہیں۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ آج ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ نہ رہا، آج ہم نے شریعت مصطفیٰ کی پیروی چھوڑ دی، آج ہم نے مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا۔ ہماری زندگی اسلامی نہ رہی، ہمیں خدا کا خوف، نبی کی شرم، آخرت کا ڈر یاد نہ رہا۔ دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرمائے نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے بزرگوں بھائیوں، یہ امر آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہے کہ ہم مسلمان جب تک اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہ کریں گے، ہرگز ہرگز ہم فلاح دارین سے سرفرو اور سرفراز نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہمیں لازم اور ضروری ہے کہ اپنے اقوال و افعال، اپنی عبادت و ریاضت، اپنی کمائی و تجارت، اپنی خوراک و پوشاک، اپنی شادی و غمی، اپنی موت و حیات، غرض ہر بات میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کو اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ سمجھیں۔ ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ خدائے وحدہ لا شریک کا ارشاد گرامی ہے لوگوں، تمہارے لیے رسول کائنات کی مقدس زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ برادران اسلام، آج دنیا میں جس طرف دیکھیے انسانوں میں ایک بے چینی کی لہر ہے، بدعملی کا دورہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج دنیا نے اپنے ہادی برحق رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج دنیا آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنا اور آپ کی مقدس تعلیم پر عمل کرنا شروع کر دے تو یقیناً انسانوں کی بے چینی و بے قراری دور ہو جائے گی اور پوری دنیا امن و سکون کی جنت بن جائے گی۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق کی رسول کائنات کی مقدس زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ برادران اسلام، یہ کون نہیں جانتا ہے کہ خورشید رسالت کی جلوہ گری سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی۔ صحرائے ارم میں ہر طرف جہالت کی گٹا ٹوپ تاریکیاں چھائی ہوئی تھی۔ انسانوں نے آدمیت کا پیراہن اتار کر وحشی درندوں کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ عرب کا توانا ناتوا کا پنجہ مروڑنا فخر محسوس کر رہا تھا۔ زناکاری عام ہو گئی تھی، شراب نوشی داخل مذہب تھی۔ انسان کا دشمن، قبیلے کا دشمن، باپ اولاد کا دشمن، کبر و تکبر، نخوت و غرور، حسد و کینہ کا ہر طرف دورہ تھا۔ بیواؤں پر مظالم توڑے جا رہے تھے، یتیموں پر غاصبانہ حملہ کیا جا رہا تھا، انہیں بے گھر و بے در کیا جا رہا تھا۔ ایسے تاریک ماحول میں کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں۔ عورتوں کا حال تو اور ناگفتابہ تھا، وہ صنف نازک بازار کا سودا سمجھی جاتی تھی۔ معاشرے میں کوئی ان
ان کا مقام نہیں تھا. بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی. ظالموں کا سینہ شاید پتھروں سے زیادہ سخت اور چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا. عرب کا وہ بھیانک ماحول نگاہوں کے سامنے لائیے. واللہ واقعہ سننے سے دل کانپ جاتا ہے, جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ایک باپ اپنی چھوٹی بچی کو گود میں لے کر مقتل اور مدفن کی طرف بڑھتا ہے. وہ نوزائیدہ ننھی سی بچی اپنے باپ کی گود میں کھیلتی مچلتی ہے. وہ پیار چاہتی ہے, اس کے ہونٹ پیار کے پیاسے ہیں. اسے تو انتظار ہے باپ کی الفت و محبت کا, شفقت اور پیار کا. اس ننھی بچی کو کیا معلوم کہ باپ کی گود پیار و محبت کے لیے نہیں, تھپکیاں اور لوریاں سنانے کے لیے نہیں, بلکہ اسے زندہ درگور کرنے کے لیے ہے. ننھی منھی صورت والی گڑیا ایک دن زندہ دفن ہونے جا رہی ہے. اپنے آپ کو باپ کی گود سے زمین کی گود میں پا کر اس کا ننھا سا احساس جاگ اٹھتا ہے. اوپر سے مٹیاں گرتی ہے, وہ رونے لگتی ہے, زبان حال و وقال سے فریاد کرتی ہے, ارے ابا میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے, تو مجھے مٹیوں تلے کیوں دفن کر رہا ہے. ایسے خطرناک اور بھیانک ماحول میں ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ادا سے جلوہ بار ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.